میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر ادھورا درود مت پڑھو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھورا درود کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہم صلی علی محمد یہاں تک پڑھ کر رک جاؤ، اس کی بجائے یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود پڑھنا یہ بہت سعادت کی بات ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ آل و اصحاب پر درود بھیجنا بارگاہ رسالت میں قبولیت کا وسیلہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود و سلام عرض کرنا یہ بارگاہ الہی میں قبولیت کا وسیلہ ہے۔ تو یہاں ایک مسئلہ بھی ذہن میں بٹھائیں کہ فرشتوں اور نبیوں کے علاوہ کسی پر بھی مستقل درود پڑھنا یہ جائز نہیں، یعنی اہل بیت اطہار صحابہ کرام اولیاء کرام وغیرہ پر درود بھیجنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع رکھ کر صحابہ اہل بیت اولیاء وغیرہ سب کا ذکر کر لیجئے۔ مثلا یوں پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ اجمعین۔ تو یہ مختلف انداز ہیں درود و سلام پڑھنے کے، اور اس کی برکتیں انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت میں حاصل کر سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس بیان میں ہم قرآن پاک کی آیات ترجمہ اور اس کے تحت علماء نے جو تفاسیر بیان کی، کچھ نصیحتیں ہمیں عطا فرمائیں، وہ ہم سنتے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم پارہ 25 سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور کنز العرفان کے تحت صراط الجنان تفسیر بھی ہے۔ صراط الجنان یہ مکتبۃ المدینہ کی ایک زبردست پیشکش ہے، 10 جلدیں اس کی،
قرآن پاک کی پوری تفسیر ہے 30 پاروں کی، وہ ضرور حاصل کریں، اپنے گھر میں رکھیں، روزانہ کچھ نہ کچھ اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ الکریم بہت فائدہ ہوگا۔ تو ترجمہ کنز العرفان ہے ان آیت مبارکہ کا کہ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں جب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ظاہری مال و اسباب نہیں ہیں، حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقر جو ہے یہ اختیاری تھا، آپ چاہتے تو پہاڑ سونے کے بن کے چلتے، یہ بھی روایت موجود ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور کسی عاشق نے اسی بات کی ترجمانی کچھ اپنے اشعار میں یوں کی ہے کہ مالک کونین ہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اور یہ تو وہ کریم آقا ہیں کہ جن کی بارگاہ میں کوئی فریاد کرتا ہے تو لا نہیں ارشاد فرماتے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور کسی نے کہا کہ آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہار گئے لینے والے، آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی محروم کبھی لوٹایا نہیں۔ الحمدللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیاری فقر تھا، مگر انصار صحابہ نے جب یہ مبارک انداز آپ کا دیکھا تو دل چاہا کہ آپ کو کچھ گفٹ کریں، آپ کو کچھ نذرانے پیش کریں، چنانچہ بہت سارا مال جمع کیا گیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی تو ہیں جن کی بدولت ہمیں ہدایت ملی، آپ ہی تو ہیں جن کے ذریعے ہم نے گمراہی سے نجات پائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہم خادموں کی طرف سے معمولی سا نذرانہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اب سنیے ذرا، یہ پورا ایک روایت تصور میں لائیں، یہ دیکھیں تفاسیر سننے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا سینیریو بتایا جاتا ہے۔ اب آیت مبارکہ نازل ہوئی، ارشاد ہوا قل، تم فرماؤ، کیا فرمانا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، یعنی اے میرے صحابہ میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، تمہیں جہالت سے نکال کر اسلام کا نور عطا کیا، تمہیں گمراہی کے گڑھے سے نکال کر ہدایتوں کا چراغ بنا دیا، اب بھی دن رات میں تمہیں دین سکھاتا ہوں، تمہاری بہتری ترقی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے مصروف رہتا ہوں۔ اے میرے صحابہ اس سب پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، نہ مجھے مال کی حاجت ہے، میں تو خود قاسم نعمت ہوں، جسے جو ملتا ہے ہمارے در کا صدقہ ہی ملتا ہے، نہ مجھے محلات دنیاوی عیش و عشرت آرام کی چاہت ہے، کہ میں تو رب کا محبوب ہوں، جنت کا مالک ہوں، مجھے اس دنیا سے کیا غرض۔ پھر آگے فرمایا الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت کی محبت، یعنی میں تم سے اجرت کچھ نہیں چاہتا،
ہاں ایک بات ہے جو تبلیغ و ہدایت کے اجرت پر نہیں مگر تم پر لازم ضرور ہے، وہ کیا؟ میرے قرابت داروں سے محبت رکھو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے۔ تو آیت کریمہ کے اس حصے کی ایک تفسیر علماء نے یہ فرمائی کہ جو بندہ نیکی کرے، کون سی نیکی؟ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت کی نیکی، یعنی جو اہل بیت سے محبت کرے اللہ پاک اسے مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ بشارت ہے کہ جس کے دل میں قرابت داروں کی، اہل بیت کی محبت ہوگی، ان سے محبت کرے گا، وہ کیا ہوگا؟ نیکیوں میں اس کو اللہ پاک اور توفیق عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ امیر علیہ سنت وسائل بخشش میں کیا خوب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قلب میں عشق آل رکھا ہے، میرے دل میں آقا کی آل کا عشق ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، شکریہ تم نے آل کا صدقہ میری جھولی میں ڈال رکھا ہے۔ آقا آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنی آل کی محبت میری جھولی میں ڈال دی۔ کیوں جہنم میں جاؤں، سینے میں عشق اصحاب و آل رکھا ہے، کہ میں تو اصحاب کا، صحابہ کا، اہل بیت کا عاشق ہوں۔ انشاءاللہ ان کا عشق، ان کی محبت مجھے جہنم میں جانے سے روکے گا انشاءاللہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں، آپ کے اہل بیت، آپ کی آل اولاد، آپ کی ازواج مطہرات، یعنی ہم مسلمانوں کی پاک ماؤں سے محبت کو عقیدت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت یہ بہت کمال دولت ہے، بہت کمال دولت ہے۔ آقا کے سے جو نسبت حاصل ہو گئی یہ بہت کمال دولت ہے۔ دیکھیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داروں کی محبت ایمان کے فرائض میں شامل کی گئی۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ صرف یہ کہ انہیں رسولوں کے سردار، نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور تعلق حاصل ہے، یہی ہے نا کہ ان کو نسبت حاصل آقا سے ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان کا جو واقعہ ہے، سبحان اللہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک مرتبہ انہیں کسی نے کہہ دیا، اے صفیہ، اللہ پاک کی بارگاہ میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری آپ کو فائدہ نہ دے گی، کسی نے کہا۔ تو یہ سن کر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو بہت دکھ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جلال کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سے فرمایا، اے بلال لوگوں کو جمع کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری قرابت یعنی رشتہ داری فائدہ نہیں دے گی؟ قیامت کے دن ہر سبب و نسب یعنی نسبی و سسرالی رشتہ ٹوٹ جائے گا، مگر میرا سبب اور نسب کہ وہ دنیا اور آخرت میں جڑا ہوا ہے۔ قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے مگر آقا سے جو رشتہ ہوگا نا وہ قائم رہے گا۔ علامہ سید ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں،
تقریباً انہی الفاظ کی حدیث کئی سندوں سے مروی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب پاک آپ کی اولاد کو ضرور نفع پہنچائے گا انشاءاللہ الکریم۔ یہ دنیا سے اچھے حال میں رخصت ہوں گے اور آخرت میں نجات پائیں گے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار دنیا اور آخرت میں بڑی سعادت مند ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ قیامت کا وہ ہولناک دن جب سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، ماں اکلوتے کو چھوڑ رہی ہوگی، باپ بیٹے سے ہاتھ چھڑا رہا ہوگا، کوئی نہ پوچھے گا کون کس کا بیٹا کس کا بھائی ہے، مگر قربان جائیے اہل بیت پاک کی شان پر کہ ان کا پاکیزہ نسب وہ مبارک اور مضبوط رسی ہے جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں۔ یہ نسب دنیا میں قائم ہے، قبر میں بھی قائم ہوگا، حشر میں، میزان میں، پل صراط پر، ہر جگہ ضرور کام آئے گا انشاءاللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ صرف نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فیضان ہے۔ سادات کرام یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت تک آنے والی اولاد پاک، ان کو وہ شرف حاصل ہے کہ ہم یعنی جو سید نہیں ہیں چاہے ہزاروں سال اللہ پاک کی بے ریا عبادت کریں، ساری زندگی سجدے میں گزاریں، ہمیں وہ والا شرف نصیب نہیں ہو سکتا جو سید زادوں کو حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سید زادے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کا حصہ ہیں، ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور ہم غیر سیدوں کو یہ شرف نصیب نہیں ہے۔ جی ہاں، مثال کے طور پر سید زادے اللہ معاف کرے چاہے بے نمازی کیوں نہ ہو، انہیں زکوٰۃ دینا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا میل ہے۔ سید زادے حضور علیہ السلام کی اولاد ہونے کے سبب پاک ہیں اور انہیں مال کا میل نہیں دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد پر جہنم حرام فرما دی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ان کی شفاعت کی جائے گی۔ یہ پاک لوگ اہل زمین کے لیے امان ہیں، جب تک سید زادے دنیا میں موجود ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی اور سادات کرام پاک ترین لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ بہت پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں ہم عام لوگ جو سید نہیں ہیں جو بھی نیک کام کریں تو ضروری نہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارے اعمال قبول بھی ہو جائیں، رد بھی ہو سکتے ہیں، مگر اہل بیت اطہار کی شان یہ ہے، یہ سیدوں کی خصوصیت ہے کہ یہ جو بھی نیک کام کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، صدقہ خیرات کرے، ان کے یہ نیک اعمال رد نہیں ہوتے، رب کے حضور قبول ہی قبول ہیں۔ کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ یہ نعمتیں کیا کسی اور کو حاصل ہیں؟ کیا یہ خصوصیات کسی اور کو بھی دی گئی ہیں؟ دوسروں کو نہیں دی گئی۔ سید زادوں کو، اہل بیت پاک کو یہ خصوصیات کیسے حاصل ہوئی؟ کیا ان کی نمازوں کی وجہ سے؟ کیا ان کے روزوں کی وجہ سے؟ کیا ان کی عبادات کی وجہ سے؟ نہیں، یہ فیضان صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اہل بیت کو یہ خصوصیات، یہ انعامات عطا کیے گئے، اس کی وجہ یہ کہ یہ پاک لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار ہیں۔ امیر علیہ السلام لکھتے ہیں نا کہ آپ کی نسبت اے نانا اے حسین، آپ کی نسبت اے نانا اے حسین ہے بڑی دولت اے نانا اے حسین۔ بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے آیت کریمہ سنی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا۔
مگر قرابت کی محبت اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بھی نسبت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے۔ اہل بیت پاک کی محبت ضروری ہے۔ سادات کرام کا ادب و احترام ہم پر فرض ہے۔ اور کیوں فرض ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد ہے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عراق میں ایک امیر شخص رہتا تھا، وہ سادات کرام کی بڑی عزت کرتا تھا۔ اس کی محفل میں کوئی سید صاحب تشریف لے آتے تو انہیں وہ اونچی جگہ بٹھاتا، بہت عزت و احترام بجا لاتا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ اس کی محفل میں ایک بہت پڑھا لکھا آدمی آ گیا۔ اتنے میں ایک سید صاحب بھی تشریف لے آئے۔ اب سید صاحب کو سب سے اونچی جگہ بٹھایا گیا۔ وہ زیادہ جو پڑھا لکھا تھا، اس کا سید صاحب کا یوں اونچی جگہ بیٹھنا برا لگا۔ اس کو لگا کہ ہم پڑھے لکھوں کو زیادہ عزت ملنی چاہیے۔ اس نے زبان سے ناگواری کا اظہار کر دیا۔ وہ امیر شخص جو صاحب محفل تھا، جس کے گھر محفل تھی، وہ اس وقت تو خاموش رہا۔ اور یہ ایک لاجیکل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بعض اوقات کوئی گرم ہو جاتا ہے نا ہمارے سامنے، تو ہم بھی اس سے بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ نگران شورا نے ایک دفعہ بیان میں بہت پیاری مثال دی کہ پتیلی جب گرم ہو نا اور اس کو اگر کوئی اٹھاتا ہے، یا تو اس کے ہاتھ جلیں گے پتیلی اٹھانے سے، یا وہ پتیلی گرا دے گا، دونوں طرف نقصان ہے۔ تو پتیلی جب گرم ہو تو اس کو اٹھانی نہیں چاہیے، صحیح ہے؟ تو بعض اوقات امی ابو ناراض ہو رہے ہیں، یا گھر میں جو عورتیں دیکھ رہی تو شوہر ناراض ہو رہا ہے، یا شوہر گھر میں گھسا دے گا بیگم ناراض ہے، تو بعض اوقات آمنا سامنا دونوں طرف آگ جل جاتی ہے تو پھر آگ ہی لگنی ہے۔ تو اس وقت وہ صاحب خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد جب یہ بات آئی گئی ہو گئی، امیر شخص نے اس پڑھے لکھے سے پوچھا کہ حضرت آپ کا بیٹا بھی ہے؟ کہا ہاں بیٹا ہے۔ پوچھا کیا وہ پڑھتا ہے؟ کہا جی ہاں پڑھتا ہے، فلاں فلاں کتاب پڑھ رہا ہے۔ تو امیر شخص نے ذرا چوٹ کرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنے بیٹے کے لیے ایسا بندوبست کیوں نہ کیا جس سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہو جاتا؟ پڑھا لکھا شخص جھنجھلا کر بولا کہ یہ شرف تو اللہ کی عنایت سے مل سکتا ہے، کتابوں سے تھوڑی نصیب ہوتا ہے۔ تو اب صاحب محفل نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اے کم عقل، جب تجھے یہ بات معلوم ہے تو تو نے سید صاحب کے اونچی جگہ بیٹھنے پر ناگواری کا اظہار کیوں کیا؟ بے شک اولاد رسول ہونا وہ شرف ہے جو کتابیں پڑھنے یا عبادتیں کرنے سے نہیں ملتا۔ نور کی کرنیں ہیں ذو فشاں ہر فرد میں، نور کے سانچے میں خالق نے ہیں ڈھالے اہل بیت۔ بچہ بچہ نور کا ہے بالیقین سادات کا، نور کے صدقے میں سارے نور والے اہل بیت۔ اللہ پاک ہمیں سادات کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے پیارا نہ ہو جاؤں، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے پیاری نہ ہو، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو، اور میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیارے اور محبوب نہ ہو۔ معیار دے دیا۔ اب چیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں ان محبتوں میں اضافہ کرنا ہے، ہمیں ان معاملات میں اپنی کمزوریوں کو بالکل نظر میں رکھنا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے جو اللہ پاک سے محبت رکھتا ہے وہ قرآن سے محبت رکھتا ہے، جو قرآن سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے اصحاب اور قرابت داروں سے محبت رکھتا ہے۔ تو معلوم ہوا میرے پیارے اسلامی بھائیوں
کہ صحابہ کرام اور اہل بیت پاک سے محبت رکھنا یہ عشق رسول کا نتیجہ ہے۔ بندہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ پاک سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک سے محبت کرنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کریم سے محبت کرنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دل میں محبوب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، اور جس کے دل میں محبت رسول موجود ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اسے صحابہ سے بھی محبت ہوتی ہے اور وہ اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور یہ سارے تعلق اگر ملاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کی محبت مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ انشاءاللہ ان سے محبت ہوگی تو ان کے نانا جان کی شفاعت کے صدقے انشاءاللہ ان کے نانا جان کے پیچھے پیچھے جنت میں بھی داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے صحابہ سے میری ازواج پاک یعنی امہات المومنین سے اور میرے اہل بیت سے عقیدت رکھتا ہے، ان میں سے کسی کی بھی برائی نہیں کرتا اور ان کی محبت ہی پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ دوبارہ سنیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے صحابہ سے میری ازواج پاک یعنی امہات المومنین سے اور میرے اہل بیت سے عقیدت رکھتا ہے، ان میں سے کسی کی برائی نہیں کرتا اور ان کی محبت پر ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، وہ 4 لوگ جو پہلے جنت میں جائیں گے ان میں سے ایک میں ہوں، ایک تم ہو، 2 تمہارے بیٹے حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہیں، ہماری اولاد ہمارے پیچھے ہوگی اور ان کے پیچھے ہماری ازواج ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا گروہ یعنی جو ہم سے محبت کرنے والے کا ہوں گے؟ فرمایا، تمہارا گروہ تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلام بھائیو، ذرا ان باتوں کو سن کے نا کبھی تصور باندھے کیسا حسین منظر ہوگا۔ جان سے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما مل کر جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، ان کے پیچھے پیچھے سادات کرام ہوں گے، اور اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم عاشقان صحابہ و اہل بیت ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ اب ذرا پھر وہ شعر دوبارہ دہرائے،
کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں ایک بڑی ایمان افروز حدیث نقل فرمائی ہے، آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ شہید ہے۔ سن لو، جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سن لو، جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ توبہ کرنے والا ہو کر فوت ہوا۔ سن لو، جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوگا وہ مکمل ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا۔ سن لو، جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اسے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام پھر منکر نکیر جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ سن لو، جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اسے ایسی عزت کے ساتھ جنت کی طرف روانہ کیا جاتا ہے جیسے دلہن دلہا کے گھر بھیجی جاتی ہے۔ سن لو، جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور سن لو، جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر پر رحمت کے فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ جو امیر علیہ سنت ہمیں بار بار جس بات کی طرف توجہ دلاتے نا کہ اہل بیت سے محبت کریں، اگر آج دنیاوی طور پر ہر دوسرا شخص اگر کسی آزمائش میں مبتلا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ پریشان تو بہت ہیں لیکن یہ سید صاحب بھی پریشان ہیں، ان سے کچھ اور اسپیشل عقیدت کا اظہار کریں۔ اسپیشلی اگر آپ کو کسی ایسے ادارے سے وابستہ، ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ سید زادوں کا علاج مفت کر دو یار، ورنہ کم سے کم آدھی فیس لے لو یار۔ میڈیکل اسٹور پر اگر یہ آتے ہیں تو کچھ آدھی قیمت لے لو، نو پروفٹ نو لاس پر آپ اپنا سامان ان کو دیں۔ آپ دیکھیں آپ نے یہ کیا کس کے لیے ہے؟ آقا کی آل کے لیے کیا ہے۔ اگر وہاں سے جو ریٹرن ملے گا نا یہ آپ کے تصور سے ورا ہے، تصور سے ورا ہے۔ کر کے تو دیکھیں، تجربے سے ثابت ہے۔ اور ماشاءاللہ میں ایک دو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں پیغام بھیجے جو مدنی مذاکرے میں باقاعدہ انہوں نے اپنے کلینک پہ بورڈ لگا دیے، بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں سید زادوں کا علاج جو فری کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کی سیرت میں اگر یہ انداز دیکھتے کیسا ادب کیا کرتے تھے۔ شیخ ابراہیم رامپوری رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہوئے ہیں، آپ سید پور کرنال میں تشریف لائے، یہیں رہائش اختیار کی۔ یہاں آنے کے بعد آپ چارپائی پہ نہیں سویا کرتے تھے۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ اس علاقے میں بعض سادات کرام ایسے بھی ہیں کہ انہیں چارپائی میسر نہیں ہے، وہ زمین پر سوتے ہیں، جبکہ سادات کرام اپنے اپنے گھروں میں زمین پر تشریف فرما ہوں تو میں چارپائی پر کیسے سو؟ یہ ترک ادب ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باغ میں جامن کے درخت کے نیچے عبادت میں مصروف رہتے۔ بعض دفعہ ننھے منھے سادات کرام باغ میں تشریف لاتے، درختوں پر پتھر مارتے، پھل اتار کر کھاتے تھے۔ کبھی کوئی پتھر شیخ ابراہیم علیہ رحمہ کو لگ جاتا تو اسے سعادت سمجھتے۔ ایک عرصے تک تو آپ اس معاملے میں صبر کرتے رہے، مگر جب برداشت نہ رہی تو سادات کو کچھ نہ کہا، درختوں سے فرمایا اے درختوں مجھے سادات کرام کا ادب ملحوظ ہے، میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، تم آئندہ سے پھل نہ لایا کرو۔ وہ دن تھا کہ ان درختوں پر سے پھل آنا ہی بند ہو گئے۔
اسی طرح ایک بزرگ تھے شیخ امان پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ، یہ بھی بڑے نیک بزرگ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک درویشی دو چیزوں کا نام ہے، ایک حسن اخلاق، دوسری محبت اہل بیت، آقا کی آل سے محبت۔ یعنی جن خوش نصیبوں کو یہ دو نعمتیں مل جاتی ہیں وہ بلند مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اخبار الاخیار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ شیخ امان پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ پڑھا رہے ہوتے تھے اس دوران کو سید صاحب کھیلتے ہوئے گلی میں تشریف لاتے تو یہ کتاب رکھ کر ان کے ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، جب تک سید صاحب موجود رہتے اسی طرح کھڑے رہتے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سید زادوں کا بہت ادب کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک سید صاحب جو بظاہر مالی لحاظ سے غریب تھے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر تشریف لائے، دروازے پر کھڑے ہو کر صدا لگائی، دلواؤ سید کو۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہی آواز سنی جلدی سے پیسوں کا ڈبہ باکس اٹھا کر تشریف لائے، اس میں نوٹ بھی تھے سکے بھی تھے، لا کر جلدی سے سید صاحب کے آگے رکھ کر بادب کھڑے ہو گئے۔ وہ سید صاحب کچھ دیر رقم کو دیکھتے رہے، پھر ان میں سے ایک چونی 25 پیسے کا سکہ اٹھایا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی حضور یہ سب حاضر ہیں۔ سید صاحب نے فرمایا کہ مجھے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر سید صاحب تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی ساتھ ساتھ چل پڑے، گلی تک انہیں رخصت کیا، اہل خانہ کو تاکید فرمائی کہ سید صاحب کو آئندہ کبھی آواز نہ لگانی پڑے، جس وقت سید صاحب نظر آئے فوراً نذرانہ پیش کر دیجئے۔ تو اللہ پاک کے ان نیک بندوں کا انداز، اس میں لیسن ہے، کبھی کر کے دیکھیں۔ امیر علیہ سنت کا جو انداز ہم دیکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا بھی انداز کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی چیز تقسیم فرماتے، شیرنی تقسیم کرنی ہے، اب سب کو ایک ایک ٹکڑا دیا جا رہا ہے، جیسے پتہ چلے یہ سید صاحب ہے ان کو ڈبل ملے گا۔ عیدی تقسیم کرتے ہوئے 12 دیکھا ہے، عیدی تقسیم کر رہے ہیں امیر علیہ سنت، سب کو مثال 100 روپے تقسیم ہو رہی ہے، جیسے پتہ چلے سید صاحب ہے ان کو ڈبل ملے گی۔ تو یہ بزرگوں کا انداز رہا۔ اللہ پاک کے نیک بندوں میں ایک نام حضرت علی خواص رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے۔ آپ بھی بہت بڑے ولی کامل تھے، سادات کرام کے ادب پر بہت زور دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں سادات کرام کے حقوق میں سے یہ حق بھی ہے کہ ہم ان پر اپنی جانیں قربان کر دیں، کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ سادات کرام کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے سامنے خود کو نہ دیکھیں، یعنی ان کے سامنے انتہا عاجزی سے پیش آئیں، اپنی ضروریات کو ان پر قربان کر دیں، خود کو ان پر ترجیح نہ دیں۔ سید صاحب چاہے بے علم بھی ہوں پھر بھی ان کا ادب بجا لائیں۔ حضرت علی خواص رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے اپنی خواہشات پر سادات کرام کی رضا کو مقدم رکھیں، ان کی پوری تعظیم کریں، جب وہ زمین پر بیٹھے ہوں تو چارپائی پر ہرگز نہ بیٹھیں۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے لندن سے ایک گھڑی لا کر آپ کو پیش کی، بہت قیمتی گھڑی تھی، اس میں بہت سارے آلات بھی لگے ہوئے تھے، موسم کے متعلق معلومات، آندھی زلزلہ کے متعلق معلومات، سمت قبلہ، پرانے دور میں ایسی کوئی گھڑی ہوگی وال کی، اس وقت کے لحاظ سے تقریباً 25 سے 30 ہزار اس گھڑی کی قیمت تھی۔ ایک مرتبہ ایک سید صاحب نے فرمایا گھڑی مجھے دے دیجئے، خواجہ غلام فرید نے فوراً وہ گھڑی پیش کر دی۔ کسی مرید نے عرض کی حضور یہ بہت قیمتی ہے، نایاب گھڑی ہے، ایسی گھڑی دوبارہ نہیں مل سکے گی، آپ سید صاحب کو کچھ رقم دے دیتے، گھڑی نہ دیتے، ویسے بھی کیا معلوم کہ واقعی وہ سید تھے۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے سید نام لفظ سید کا ادب کرتے ہوئے نذرانہ پیش کیا ہے، سید ذات کا نذرانہ پیش کرنے کی طاقت مجھ میں کہاں ہے؟ یہ تو نام سن کے دیا ہے، ذات کو نذرانہ دینے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ آداب، یہ بزرگوں کا انداز، یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ بہرحال آخر میں ایک وضاحت اہم یہ بھی سن لیجئے کہ ہم نے اہل بیت پاک سے محبت کرنی ہے، مگر اہل بیت کی سچی محبت کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے۔ روایت میں ہے
ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جلدی سے خطبہ مکمل کیا، ممبر سے نیچے اتر گئے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف لائے، آپ نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا مجھے میرے نانا جان نے بتایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے عرش اعظم کے پائے کے نیچے سبز رنگ کی ایک تختی ہے، اس پر لکھا ہے اے آل محمد کے گروہ، تم میں سے جو بھی روز قیامت لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آئے گا، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے ابو عبداللہ، امام حسین کی کنیت ہے، آل محمد کا گروہ کون؟ فرمایا وہ جو شیخین یعنی ابو بکر و عمر کو، عثمان غنی کو، میرے والد محترم مولا علی، اور اے معاویہ آپ کو برا بھلا نہ کہتا ہو، وہ آل محمد کا گروہ ہے۔ تو سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ جو صحابہ علیہم رضوان کا ادب کرتا ہے وہ چار یاران نبی کا بھی ادب کرتا ہے۔ خال المومنین یعنی مسلمانوں کے ماموں جان حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھی زبان نہیں کھولتا، وہ سچا عاشق اہل بیت ہے۔ اور امیر اہل سنت نے بہت مختصراً ہمیں سکھا دیا، ہمارے بچوں کی رگ رگ میں اتار دیا، عاشق رسول کو پہنچا دیا کہ اپنے بچوں کی بھی تربیت کرے، انہیں بھی سکھائے کہ ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ابو سفیان بھی جنتی جنتی، حضرت معاویہ جنتی جنتی، ہر صحابی نبی بھی جنتی۔ اللہ پاک ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خواہ